ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن۔ انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے، اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے۔ تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے۔ اچھا، یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات نہیں۔ تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے، یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے۔ والد صاحب کا تھا تو تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے، ہوتی تھی، 3 تجربے مجھے ہیں۔ والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک، جبکہ ان کا انتقال۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی۔ اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش۔ جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آدمی خلاف ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا۔ ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا۔ 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ۔ اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ایک دم بیٹھ گیا۔ یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے، بائی پولر، اس کے لیے میں دوا بھی لے رہا ہوں۔ البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بار ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ، بس غور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل الا قلیلا۔ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے کہ 2 صورتیں اسی سے متعلق ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط۔ کبھی قبض ہوتا ہے، اندر سے گویا کہ بندش لگ گئی ہے، کیوں ہو گیا کچھ پتہ نہیں، کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اور کبھی بسط، طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے، گفتگو کر کے بھی لطف آ رہا۔ یہ قبض اور بسط، اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک۔ یہ انشراح، بسط جو ہے وہ انشراح۔ بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے۔ اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے۔
کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا ہوں. سنکوپی اسے کہتے. پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن. دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا، بیچارے نے کچھ نہیں کہا. لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب ذرا زیادہ شدید تھی، ایک دفعہ دل بھی گھبرانے لگا، اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں. بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے، اسے فبریلیشن کہتے ہیں. جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں مل رہے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے. مسجد خضرہ سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے. پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس. اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا. کمر آگے جھکی رہتی تھی. ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے. اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل بوتھ دی سائڈز. لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی. میں لگا رہا. ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لو بیک پین کہتے ہیں. کوئی دوائیاں کھا لیں، کوئی پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو موہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے. تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا. پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں. سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا. شکاگو سے لندن، لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ. اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے، چلنا بہت مشکل. بہرحال ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں کورٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا. اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. شدید تکلیف، کسی کل چین نہیں. اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا. اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جسمی مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی. بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر. PIA کی 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا. یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کورٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی. مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے، انہوں نے کہا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 موہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، اب ادویات وغیرہ سے، کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں. اس وقت تک ابھی MRI ایجاد نہیں ہوا تھا، CT اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 موہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہے وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہیں. بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا. سن 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ سٹرونگ کھانے شروع کیے. اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا.
لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی، کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا، عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر، یہ بات آگے تک بڑھی رہی۔ سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی، تو پھر MRI کرایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 مہرے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے، آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے، ٹال مٹول سے میں کام لیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی، لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا، بہت شدید درد کی کیفیت تھی، اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا، اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا۔ لیکن ہوائی جو ضروریہ کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا، اور میں گر گیا پیچھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے، یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ایمرجنسی کی پوزیشن بن گئی، اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا۔ یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا، اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے کیا۔ ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں، اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا۔ پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے، بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن اکیڈمی سے کر چکے ہیں۔ افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹیروگیشن رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا۔ میں یہاں اعلیٰ رؤوس الاشہاد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا۔ انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے، ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا، میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود۔ بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، وہ کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا۔ آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالائسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے، البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے، اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں، اور پہلے متواتر آتے تھے، پھر کوئی وقفے سے آتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں، واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں، اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے، ان میں ایک طرف ریلنگ تھی، دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کی مسجد میں جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، ہمالیہ پہاڑ، قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا، لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے، اور ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں،
اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے. آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں. اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں، چلنے لگا ہوں، سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا انشراح سا تھا، تو اسی لیے اب پروگرام بھی ہاتھ کا رکھا ہوا تھا. لیکن عجیب ہوا ہے، کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا، ہل نہیں سکتا. آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید کرب میں گزاری ہے. گھبرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں، ان سے بات ہوگی. خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے کوئی 3 گولیاں کھائیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھروبنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ ہے. بہرحال یہ ہے بڑھاپا. میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، بہت اہم آیت ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ سورہ حج کی آیت ہے، طویل آیت ہے، میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا ہے کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم بچہ، ایک بچے سے، معصوم سے ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں، جوانی سے اوپر ذرا دھیڑ عمر میں، یا آغاز ہی ہے ابھی بڑھاپے کا، اللہ نے لے لیا. اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں. رذیل سے یہ ارذل ہے، رذیل یہ تو ہر شخص جانتا. بہت ہی بری زندگی، بہت بری زندگی. وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. بڑے سے بڑے عالم جو ہے اس کے بعد سب گیا، علم گیا، ختم ہوا، سب بھول گئے، سب گیا. جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ میری یادداشت پہ اثر رہا. یہ ارذل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جائے. اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج، یہاں تک کہ جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج. یہ ارذل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارذل العمر کو نہیں پہنچا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، حضور کے سنت پر عمل کرتے کہ اس ارذل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے، میں بوجھ نہ بنوں دوسروں پر. اگرچہ میں نے اس ارذل العمر کا مزہ 2 مرتبہ چکھ لیا. 98 میں جب میرے گھٹنوں کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے. خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، کچھ بھی نہیں، سب دوسروں کے حوالے. اور اب پھر میں نے، وہ تو پھر بھی چند دن تھے، 5 6 7 دن ہوں گے، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے. تو یہ ارذل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے. ویسے ارذل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے، الزائمر ڈیزیز ایک ہے، سب یادداشت ختم. صدر ریگن جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا، پھر صدر ہوا امریکہ کا، پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اگر آپ کو معلوم ہے، پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو. بہت عرصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے، اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو بھی نہیں پہچانتے. اسے کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل. بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے، کھانا دے رہے ہیں اس میں سے، اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے، اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے، دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے. تو زندہ تو ہے، ابھی شیرون پڑا ہوا ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں. مردوں سے قریب تر ہے، زندوں سے بہت دور ہے، پڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی. لیکن ارذل العمر جو ہے
نکمی عمر، بری عمر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے اور اس سے پہلے اٹھا لے۔ آپ بھی میری اس دعا پر آمین۔ اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ، پروگرام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اس کے دو حصے ہیں۔ اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا ذاتی پروگرام کیا ہے؟ یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا کرتا۔ ہماری تنظیم کے رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا، مجھے خاموش کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کھودتے رہیں گے، نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے، یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ میں اس وقت تو لاجواب ہو گیا تھا، بعد میں میری سمجھ میں بات آ گئی۔ بھائی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھودتا، ایک نسل کھودتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کھودتی ہے۔ اگر کان واقعی بڑی ہے، نسل بعد نسل اس کو سے نکالیں۔ قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک جنریشن کی ایک لمیٹیشن ہے، تقدیر جسے کہتے ہیں، ایک نسل کی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایویلویشن۔ ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ جائے، یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا، ہمارے فزیکل علوم اور آگے بڑھیں گے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں اپنی کائنات میں، آفاق میں، ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے، اور یہ ہوتا چلا جائے گا۔ دس پروسیس از گوئنگ آن۔ اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی اور میری جو بھی گنجائش تھی وہ میں اللہ کے فضل سے کر چکا۔ اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو رہا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالی کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ میرے دونوں کام جو ہیں میری زندگی میں، میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے بھاگ رہی۔ میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک میرے مانوی اولاد ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 100 کہا کرتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں، نوجوان، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں۔ انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لگے ہوئے دن رات۔ اس کی طرف سے تو مجھے بہت اطمینان، بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی اس سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا۔ لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر کھپے گئے۔ وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے، لاہور میں، تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن، تدریس قرآن، بیان القرآن اس میں لگے ہیں، اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں۔ یہاں تو ایک ہے، وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی بنی تھی، اب چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیوں میں بن چکی ہیں۔ تو ایک تو میری یہ مانوی اولاد ہے، ایک میری سلبی اولاد ہے۔ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، پہلے بھی کبھی بتایا تھا۔ میری ایک دعا مسلسل رہی ہے، رمضان میں خاص طور پر، حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر۔ میں نے جو یہ شوط ہوتے ہیں طواف کے اور جو سعی کے، ان میں دعائیں مقرر کر رکھی تھی۔ پہلے چکر میں حمد، اللہ کی حمد، ثنا، شکر صرف۔ دوسرے میں درود اور سلام حضور۔ تیسرے میں والدین کے لیے دعا۔ چوتھے میں اولاد کے لیے دعا۔ پھر بقیہ میں اپنے لیے، اس میں تعوذ بھی، ایک پورا چکر تعوذ صرف پناہ طلب کرنے کی، اور ایک میں یہ کہ پھر سوال بھی کیا مانگنا ہے اللہ سے۔ تو یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا، ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی
آج میں اس کے الفاظ بھی بتا رہا ہوں. اللہم رب اجعل ابنائی کلہم کابناء احمد السرہندی وولی اللہ الدہلوی رحمہم اللہ علی حسب نسبتی الیہما. اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے مانند بنا دے، اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے. یہ سمجھ لیجئے، اگر مجھے حضرت مجدد سے 1 کروڑ میں 1 کی نسبت ہے، نسبت تو ہے نا، ہم کس کی طرف نسبت کریں گے؟ ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ مجددین امت صحابہ کرام کے ساتھ نسبتیں ہیں. تو اگر مجھے کوئی نسبت 1 ارب میں 1 کروڑ میں 1 نسبت کوئی ہے، وہی نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کرتے. یہ دعا ہے رہی ہے. اور میں اتفاق کی بات ہے کہ شیخ احمد سرہندی کے بھی 4 ہی بیٹے تھے، شاہ ولی اللہ کے بھی 4 ہی بیٹے مشہور ہوئے. بہرحال یہ میری سلبی اولاد ہے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو ہے اللہ نے قبول کی ہے. لگے ہوئے اسی کام کے اندر چاروں. تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ وہ اس تحریک کے لیے بہت مفید کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صلاحیت انہیں دی ہے، شعبہ سم و بسط. لیکن یہ کہ یہ بیان جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس کی طرف ان کی توجہ ابھی مائل نہیں ہوئی. اللہ کر دے. بہرحال میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں. جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ عاقب سعید پر، اس درس قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو. میری میراث کیا ہے؟ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں. میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی. میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال پیدا. میری کوئی میراث نہیں ہے. میں بات بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ کچھ میں تعلی ہے یا کچھ تفاخر کا جذبہ آ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمتیں بھی تمہارے رب پر کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں انہیں بیان کرو. مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حاصل ہے، پھر وہی کہوں گا 1 ارب میں 1 کی نسبت صحیح، لیکن ہے. ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو؟ معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں؟ لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے؟ 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا. الحمدللہ کہ یہی معاملہ میرا رہا. اس ضمن میں جب میں نے آخری فیصلہ کیا تھا اپنے میڈیکل پریکٹس کو تج دینے کا، تو جس کرب میں سے میں گزرا تھا، جس سوچ بچار، جو تفکرات سے، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی کچھ نہیں، نتھنگ ٹو فال بیک اپون. اندھے کنویں میں چھلانگ مار رہے، لیکن اللہ نے توفیق دی. میرا ایک لمحہ بھی 40 برس کی عمر کے بعد، جس کو 35 برس گزر چکے ہیں، معاش کو صرف نہیں. بہرحال اللہ نے کبھی فاقہ نہیں دیا ہے. من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. بھروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا کام ہے، مشکل ہے. سارا امتحان اسی میں. اندھے کنویں میں چھلانگ مارو، اندھا توکل کرو، اس کے ذمے ہے.
رزق دینا اس کے ذمے، ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے ہوگا، ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال میری راز جو میں نے عرض کیا ہے وہ علم اور فکر ہے صرف، اور میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ جو زندگی ہے جب سے کہ تحریکی کام میں نے شروع کیا، اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا، کہاں سے اللہ نے راستہ بنایا، کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کنویں میں چھلانگ ماری، یہ میں نے لکھ دیا، حساب کم و بیش میری کتاب موجود ہے، ساری تفسیر اس کے اندر میں نے لکھ دی، تاکہ یہ واضح ہو جائے، جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پر کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، تو یہ نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، کوئی تنخواہ نہیں رہی، ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی ہیں، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو میری میراث جو ہے وہ یہی علم اور فکر ہے، اور اسی کے لیے علامہ اقبال کے اشعار سنا رہا ہوں، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، میں اپنی اولاد سے، سلبی اولاد سے، خاص طور پر مانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو متاع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے، اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقسیم کریں، پہنچائیں، لٹائیں، بانٹیں۔ عزیزم، عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں، میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی پھر چھوڑ دی اس دین کے کام کے لیے، انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی، حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شد و مت کے ساتھ، میری دعوت، میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر، یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ کر، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ نہ کرو، پاس کر لو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، یا یہ کہ اگر یہ MBBS کا دم چھلا نہیں لگا ہوا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذرا حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں۔ معلوم ہو کہ MBBS راستہ کھلا تھا معاش کا ان کا، اس کو چھوڑ کر یہ ہے تو یہ بہتر ہے۔ پھر میں نے ایک بات اور بھی کہی، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی حربت ان پر کامیاب ہو جائے، رجعت قہقری ہو جائے، واپس جانا چاہو تو پھر افسوس کرو گے، افسوس بنو گے کہ میں نے نہیں پڑھا، میں مکمل کر لیتا۔ بہرحال انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی، پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے، ان کا انداز بیان بھی مجھ سے بہت مشابہ ہے، تو میرے بیٹوں میں اس درس قرآن کے اعتبار سے میری جانشینی کے سب سے اہل وہی ہے۔ اس درس کے بارے میں میرا ایک خیال یہاں آنے تک تھا، اب بدلا ہے۔ اسی وقت خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر، وہیں سے آگے یہ پک اپ کر لیں۔ اب میری رائے یہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اس دوران میں خود بھی طبیعت کی آمادگی ہو، انشراح ہو، تو یہاں آ کر کبھی مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار، تو سورہ مائدہ کی تکمیل تو میں خود کروں، اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے۔ البتہ دوسرا گروپ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ اپنا درس شروع کر لے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ البتہ بہت سے حضرات کو یہ خیال ہے کہ آپ کا پورا درس قرآن ریکارڈ ہو جاتا، تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں میرا پورا درس قرآن ریکارڈڈ موجود ہے، یہ تو فار دی سیکنڈ ٹائم شروع ہوا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے کیمراز کے ذریعے سے ریکارڈ ہوا تھا، ویڈیو بنے تھے جو سیٹلائٹ پر نہیں جا سکتے،
جو ٹی وی کے ذریعے سے جنہیں ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھا تو جا سکتا ہے، ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے. تو گویا کہ میری تقریری تفسیر موجود ہے، مکمل موجود ہے. جس کو دلچسپی ہے اس کا مطالعہ کرے، اسے سنے. میں تحریری مفسر نہیں ہوں، تقریر کے اندر میں نے جو بھی کیا ہے کیا. اور اب اللہ کے فضل سے سورہ حدید کی جو میری وضاحت ہے وہ ایک کتابی شکل میں آ گئی. بہرحال وہ تو موجود ہے، اس کی طرف جو بھی رجوع کرنا چاہیں وہ راستہ بند نہیں ہے. بہرحال اب ایک تو میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کو، وہ اس کا حق ادا کر سکے. اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس میں. یہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، یہ 10 سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا 1965 میں. اور ہر میرے درس میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہر اتوار میں شریک ہوتے تھے، ہر جمعے میں شریک ہوتے تھے، عارف اور عاکف دونوں. چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں لگی ہوئی ہیں میرے فکر کی اور میرے سوچ کی. اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کام کا تسلسل رہے گا. اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی اس دلچسپی کو برقرار رکھیں، بلکہ بڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے، اگلی نسل تک جا رہی ہے، تو آپ کی طرف سے بھی کچھ اس میں کوشش ہونی چاہیے. اب میری دوسری بات کا دوسرا حصہ ہے، میں خود اب کیا کرنا چاہتا ہوں. جب تک تو نیم معذوری کا میری کیفیت ہے، ابھی ظاہر بات ہے میں ابھی سفر نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، اکیڈمی کے اندر ہی چلنا پھرنا ہے، یا پھر یہ کہ بہت اسپیشل یتن کر کے مجھے کہیں لے جایا جا سکتا ہے. اس وقت تک تو میں 2 کام. ایک کے لیے تو خاص طور پر میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ میرے قلم پر سے گرہ کھول دے. میں کچھ لکھنا چاہتا، ویسے میرا لکھا ہوا کم نہیں ہے، ہمارا اب لٹریچر جو ہے کافی بڑی مقدار میں وہ چھپ رہا ہے، دلی میں بڑے پیمانے پر چھپ رہا اور بہت عمدہ، ہماری طباعت سے کہیں بہتر طباعت کے ساتھ چھپ رہا. تو اس پہلو سے یہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اس میں خلا ایسے ہیں جو میں چاہوں گا کہ پر کر دوں. اور دوسرے یہ کہ میں پچھلی تحریروں پر نظر ثانی کروں. وہ جو اقبال نے کہا تھا اونلی سٹونز ڈو ناٹ چینج، اگر کسی معاملے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہو اس عرصے کے دوران تو میں اسے وہاں ریکارڈ کر لوں. ایک تو یہ کام ہے جو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں. دوسرا یہ کہ ملاقات ہی میرے پاس بہت آتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا پوری دنیا میں گونج ہے اس درس کی، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے. ان لوگوں کے ساتھ گفتگو، اور وہ جو انہیں محبت یا کچھ عقیدت درس قرآن کی وجہ سے ہو گئی ہے، اسے عمل کے رخ پر ڈالنا کہ بھائی اب آگے آؤ کام کرو، اور اس عمل کے جو خد و خال ہے ان پر واضح کرنا. یہ میں اپنی گفتگو کے ذریعے کر رہا ہوں، اس دور میں بھی کرتا رہا. لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں واضح کرتا ہوں کہ مجھ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے. کچھ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، آ کے ہاتھ چومتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی یہ نہیں ہے، اصل کام یہ ہے. یہ 2 کام تو میں نیم معذوری کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں. اگر اللہ اسے نکال دے اس کے اختیار میں ہے. میں اگر موبائل ہو جاؤں پوری طریقے سے، سفر بھی کر سکوں، جا سکوں، آ سکوں، تو پھر میرے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے کہ درس قرآن ایک علمی شے ہے، جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کی حکمت ہے بنیادی، وہ جو میرا بنیادی فکر ہے وہ بہت پختہ ہے الحمدللہ سبحان اللہ. اور اس میں میری یادداشت نے کوئی خرابی پیدا نہیں کی. اس کو میں گھوموں پھروں، اب بجائے اس کے کہ اتوار جو ہے میرا یہاں فکس ہو گیا، حالانکہ دوسری جگہوں پر بھی کوئی اگر اجتماع کرنا ہو تو دن تو اتوار ہی کا بنتا. جمعے میں جا کے آپ تقریر کریں، جمعے میں لوگ آتے ہیں آخری وقت میں بیٹھے اور بس. لیکن یہ اتوار میں جو بھی آئے گا آئے گا، ارادے سے آئے گا. تو میں یہ کام جو ہے بنیادی فکر، بنیادی دعوت، باقی علمی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. میرا اپنا درس پورا ریکارڈڈ ہے اور یہ بات آگے چلتی رہے گی، اس میں تو کبھی
کوئی سٹیسس نہیں آئے گا، کہیں جا کر بات ختم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء. اب میری آخری بات، میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عمرانی فکر کا خلاصہ میرے 50 سال سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر کا حاصل، جسے میں نے آج کی اس الوداعی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے، تو اس کا تحفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے ایک شکوہ ہے. بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ بھی چومتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، روکتا بھی. لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے. میں آپ سے بھی یہ شکوہ کروں. ہر کسے از ظن خود شد یار من، اقبال نے شکوے کیے ہیں. تو نابغہ عصر، ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا. وسترون من نجس اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا. تو کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں. شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا، سر دھن لیا، اقبال ڈے بنا لیا. اور اس سے بھی زیادہ جو ہے، مرا یاراں غزل خان شمردن، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا، شاعر سمجھ لیا. میں اس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا گیا. میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہیں اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں آیا. وہ کیا ہے، اس پر توجہ نہیں. اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، ساز سخن بہانا. میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے. اونٹنیوں نے توڑا لی ہیں اپنی رسیاں، ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر. ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہے، جمع ہو جائیں وہ منزل کہ جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کریں. میرا تو مقصد یہ ہے. بہرحال میں اس سمت میں اپنی باتیں آپ سے عرض کروں گا بہت اختصار کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے، میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں. وہ بات لمبی بہت ہو جائے گی. البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل یہ موجود ہے، اس کو پڑھیے. ماضی کیا ہے ہمارا، بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا. یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہی ہیں، امت سابقہ، امت موجودہ حاضرہ. حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو اللہ نے تعقل، عقل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی جو صلاحیت دی تھی، اس کا حاصل کیا ہے. نمبر ایک، جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے، یہ سب دگرگوں ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہے ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا، یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گئے، یہ پوری دنیا قاعن صف صفا، یہ زمین بالکل کھلی چٹیل میدان میں جائے. وہ زلزلۃ الساعہ، سورہ حج کی پہلی آیت،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء حسین، وہ آئے گا۔ اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت، یہ الساعہ ہے، جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اٹھایا جانے والا دن قیامت ہے۔ قام یقوم قیامت، قیامن، کھڑ، تمام انسان زندہ کر دیے جائیں اپنی اپنی قبروں سے، یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخرت شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت۔ اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے۔ بہرحال پہلی بات۔ دوسری بات، احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر، روئے ارضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہو، کافر، مشرک، ذلیل۔ صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی، ان کی انتقال ہو جائے گا ان کا۔ اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرکین پر آئے گا۔ اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، قائم ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام پائے۔ یہ گویا کہ کلائمیکس ہوگا انسان کا۔ انسان کو بنایا گیا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جب پورے ارض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمیکس، آدم کا کلائمیکس۔ یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا۔ اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا، کدھر سے ہو جائے گا۔ حالات تو بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، پرے کہا کے برابر نہیں، لیکن ہونا ہے۔ یہ خبر دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہو الصادق المصدوق۔ یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائد ابھی آنے ہیں۔ قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان کو پہلے ہی موت دے دی جائے گی، بڑی سہل موت۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی حکومت، خلافت علی منہاج النبوت۔ اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت، یہ مسلمانوں کے لیے شدائد، مصائب، ذلت، مسکنت، ضعف، بے وقری، بے حیثیتی، کم ہمتی، بے حمیتی، بے غیرتی کا دور۔ یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے۔ کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ یورپین کولونیلزم آیا، چھا گیا پورے عالم اسلام۔ تقریباً 100 برس پہلے وہ کولونیل جو بستر تھا وہ لپٹا ہے، لیکن اس سے بڑا کولونیلزم آ گیا۔ اب اقتصادی کولونیلزم، تہذیبی کولونیلزم، علمی کولونیلزم ہے۔ اقتصادیات میں، تہذیب میں، علم میں آج ذلت، مسکنت، یہ جو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی جائے، اندرونی ضعف۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے، لیکن وہ نیورسینیا کا مریض ہے، بھائی اعصابی مریض ہے، اس کے دم ہے ہی نہیں۔ وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے۔ ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ 1.5 ارب
لیکن حیثیت غصائد کا خصائد سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے، جب سیلاب آتا ہے آگے آگے، اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ ذلت و مسکنت کا عذاب تو کئی صدیوں سے چل رہا، اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فزیکل عذاب، قتل و غارت افغانستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، عراق میں ہو رہا ہے، ایران اب ٹارگٹ ہے، شام ٹارگٹ ہے، ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے، اور وہ پاکستان۔ یہ جو ہے بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی جنگیں، تباہی، ہلاکت، بربادی، یہ ابھی آنے والی ہے۔ اس کے اعتبار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلمہ کے، بلکہ تین حصے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب۔ عرب جو ہے بہت پریویلیجڈ لوگ ہیں، ان میں سے حضور تھے، اس سے بڑی بات اب کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہوتا۔ ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں، ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں گے، اور ترجمہ جو ہے انسپائر کر نہیں سکتا انسان۔ اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کولونیلزم کا بستر ہٹا، عراق سے انگریز گئے، وہاں سے فرانسیسی چلے گئے، وہاں سے اطالوی چلے گئے، وغیرہ، کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا، رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنگٹن۔ ان سے بڑا کرمنل اللہ کی نگاہوں میں کوئی نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل۔ ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے، جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر، میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کو۔ یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولوکاسٹ پچھلی صدی میں سابقہ امت مسلمہ یہود پر آیا تھا، اس سے کئی گنا بڑا ہولوکاسٹ عالم عرب میں آنے والا۔ باقی جو غیر عرب مسلمان ہیں، ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان اور ثانوی درجے میں بھارت کے مسلمان۔ انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی، لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا جائے؟ یہ اور کہیں نہیں ہوا، یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں ہوا، یہ صرف اس ملک۔ بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوا دی۔ پاکستان کچھ دو خطوں پر مشتمل تھا، کرو بھائی، اب جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو تم، جاؤ کرو۔ لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی۔ اس کی دو سزائیں تو ہم پر آ چکی ہیں، ایک عمومی منافقت، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 کا مطالعہ کر لیجیے گا جا کے۔ آج پوری قوم منافق قوم، الا ماشاء اللہ۔ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر۔ ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے، فلاں دفعہ ہے، فلاں دفعہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ بنگلہ دیش کا بھی وہاں پر بھی یہی ہے۔ بھارت کے مسلمان تھوڑے انڈائریکٹلی اس میں مجرم ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ اصل مجرم جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان۔ یہ ہے، اس میں جو ہے، اس سے علاج کیا ہے؟ اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج۔ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام،
تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے گی. پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے. جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنا ہو گئے. کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم، سب گناہ گار. اس وقت ہم سب گناہ گار. لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 یہ ہیں، باقی اور ہے مختلف متفرق 70 کروڑ، یہ تیسرے درجے میں. اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، یہ تکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا، صورتحال تبدیل. یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے. اب آئیے پاکستان. میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا. علامہ اقبال کا فکر خاص طور پر 37 میں جو ان کا خطبہ الہ آباد، اس سے پہلے ان کی شاعری، کیا کہنے ہیں اس کے، جو سور پھونکا تھا. پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ الاپا ہے، اسلام 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 اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو حیثیت حاصل ہوئی کہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ تھی. اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے. میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو. میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے. معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ کہ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے، تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، خلافت راشدہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دکھا دیں. میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا، اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا، معجز نما شخصیت. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام، وعدہ خلافی کی. ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے کھول دیے، امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار. یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ صرف مشرف کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کی تاریخ ہے. بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا وار 1971 میں پاکستان تو لخت، لاکھوں افراد مارے گئے، 93,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کہیں 1000 برس کہیں 800 برس حکومت کی تھی. پاکستان مشرقی پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش میں. لیکن آج سے کچھ 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا. پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے منہ سے 40 برس ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا طاغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد.
اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے صحرائے تیہ کے اندر، یتیہون فی الارض فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض۔ لیکن 40 برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی، صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے کر ابھری تھی، اس نے جنگ کی، جوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع کامیابی کا۔ تو شاید 40 برس تک پاکستان بھی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے، شاید اللہ کرے، امید تھی۔ اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحکام پاکستان، کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے، میرا خون جگر ہے اس کے اندر۔ امید تھی کہ ہوگا، انقلاب یہاں آئے گا، اللہ کرے گا، لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تاروں پور بکھر کے رہ گئے۔ وائے ناکامی مچائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سیاں جاتا۔ سن 92 میں یہ جو کتاب آئی تھی استحکام پاکستان، یہ 85-86 میں آئی، لکھی گئی 85 میں، چھپی 86 میں۔ 92 میں میری کتاب وہ آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو پڑھیے ان کو خدا کے لیے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل۔ اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یا سنگیز کیفیت، 3 میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال ایک ممکنہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، یہاں محسوس کر کے لوگ جاگتے ہیں، یہ بھی بڑی کامیابی۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجئے، سن 92 کی چھپی ہوئی کتاب، تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا، کروڑوں۔ پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں پوری دنیا کے اندر ان ترکوں نے قائم کی، ترکان تیموری ہندوستان، ترکان صفوی ایران، اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے۔ اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو ان کا فتوحات ہوئی ہیں، یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہی جو قاتل تھے، سفاک تھے، پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جما کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پی۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں۔ بہرحال یہ 3 جو آپشنز میں نے سن 92 میں کہے تھے، آج بھی میری کتاب میں موجود ہے، انہیں پڑھ لیجیے۔ اور بدقسمتی ثم بدقسمتی ثم بدقسمتی، آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے۔ آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی 2، آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوں۔ ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ ہاں،
اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے بارے۔ 3 سال پہلے کی بات یوں کی تو قائم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پالک ہیں۔ اللہ اللہ خیر سے شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی۔ بش صاحب کیا کر کے گئے ہیں؟ کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہ یہاں کیا۔ ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ بھارت سے معاہدہ ہوا ہے، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑی ہے۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے ایک ہمنان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک پی ڈبلیو ڈی کے، انہوں نے دعوت دی تھی، آپ میں یہاں ہوں سیر کرا دوں۔ ڈھاکہ اور مختلف جگہیں، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں، وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے ہیں، وہیں کی آباد ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خاک جہاں کا خبیر تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس ختم۔ آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ اللہ خیر سلام، ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے۔ لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل میں نہیں، کچھ نہیں۔ We have been cut to size۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے، اب آپ شکنجے میں ہیں۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون، ہز ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان۔ بہرحال
اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا، اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا، تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تاتاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے، اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہو، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان، اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کرے گی۔ اب آئیے آخری کلائمیکس، یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے، پاکستان کدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے، ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے۔ اصل مسئلہ فرد کا ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت۔ ایک فرد جو ہے وہ اپنی عاقبت کیسے درست کرے؟ تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنا تو میرے لیے یا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا ہے کام۔ ابابیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا، اس کی ہے قدرت ہے۔ لیکن انفرادی نجات، میں ہوں، میری قبر ہے، میرے سامنے ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں، قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں، جو زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، چور ہے، اچکا ہے، ڈاکو ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مسلمان تو ہے۔ حقیقی ایمان، دل والا ایمان، نور قلب بن جائے، وہ ایمان ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم۔ پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، پھیلاؤ۔ جو میں نے عرض کیا، ویسے تو زندگی کے 40 سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے، میں تو یہ کام کر رہا ہوں 19 برس کی عمر سے، میڈیکل کالج کے طالب علم کی حیثیت سے درس قرآن۔ یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے، یہ ہماری تحریک کا، میرے کام کا، میری جد و جہد کا، زندگی کی جو بھی میری سعی اور مساعی ہے، اس کا ایک حصہ ہے قرآن۔ انجمن خطاب القرآن، حلقہ مطالعہ قرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالج، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کانفرنسیں، یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا۔ ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر لاہور میں میرے سوا کوئی اور کام یہ کر ہی نہیں رہا تھا، اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں، ترجمہ قرآن کے ادارے بنے ہوئے ہیں، اور 4 6 مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ الہدا خواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے، بہرحال ہے، کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا اس سے۔ عمل صالح کا جو تصور ہمارا ہے، اس کے لیے لفظ ہے فرض، ویسے تو اس سے آگے ہے، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، فرض، اس پر نجات کا دار و مدار۔ البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجیے، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض، کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، کوتاہی ہے میری، میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تو فرض۔ ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے، حقیقی ایمان سے ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔
جس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا لازمی تقاضا وہ ہے جہاد فی سبیل، یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا وہ ہے، حقیقی ایمان کا تقاضا وہ ہے۔ اسلام کے ارکان یہی ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اسلام کے ارکان۔ ایمان کا رکن اعظم، رکن رکین جہاد فی سبیل، اس کے 3 لیول۔ پہلا جہاد نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کریں۔ یہ پہلا کام۔ مکمل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے۔ سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے، فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میرے اندر جا رہا ہے۔ چور کا آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ وہ نظام قائم ہے۔ لہذا ہماری بندگی جو ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، ہماری بندگی جزوی ہے، لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم۔ جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے، اور جو کمی رہ جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا فرض یہ، اسی میں نماز آ گئی، روزے آ گیا، حج آ گئی، زکات آ گئی، حرام خوری سے بچنا آ گیا، حلال پر اکتفا کرنا آ گیا، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ۔ اب اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف بلاؤ، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق۔ جو انٹلیکچوئل ہے وہ انٹلیکچوئل کو دعوت دے، جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھے آدمیوں کو دعوت دے، جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے، وہ لوگوں کے سامنے روئے، بھائیوں میں تو زندگی گنوا بیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے، دین سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، سمجھو اور سمجھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے۔ اس پر میرے دروس، اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا، جس کے 12 درس دیے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے کہا ہے، میں نے قرآن سے ثابت کیا، ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا، قرآن ہی سے بیان کیا۔ نمبر 3، اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، یہ سب سے کٹھن، سب سے اونچی منزل ہے، اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے۔ قائم کرنے کی جد و جہد کرو گے، جان کھپاؤ گے، مال کھپاؤ گے، یہ کفارہ ہو جائے گا اس کمی کا۔ جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی، توڑ دی تو کفارہ ہے نا۔ کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے، 60 روزے متواتر رکھو، کفارے ہیں۔ تو یہ جو میرے اندر سوٹ جا رہا ہے، اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، جہاں اسلام غالب نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ کاش کہ میری یہ بات آپ کے دلوں کے نیچے اتر جائے، ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ظن شد، ظن خود شد یار من، بس درون من نہ جست اسرار من۔ یہ جد و جہد کبھی سوچئے تو صحیح تھا۔ مجھے باولے کتے نے کاٹا تھا، میں نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑی تھی، بھائی میں مولوی نہیں تھا کہ درس قرآن میرا کام ہو۔ یہ ایک تحریک تھی، اس کے مقاصد تھے، اس کا ذریعہ یہ تھا، قرآن کے ذریعے ایمان پیدا کرو تاکہ ایمان کے ذریعے سے جہاد پیدا ہو۔ اس کے لیے زندگی کھپائی۔ اب اس کی جو شرائط ہے اقامت دین کی جد و جہد کی، اس میں سے پہلی شرط جماعت۔ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا۔ خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے، اگرچہ
تو آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن اکیلے بھی ہو سکتی۔ دعوت، تبلیغ، تعلیم یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح انفرادی طور پر 900 برس تک دعوت دیتے رہے، اور اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں، انجمنیں قائم ہو سکتی ہیں، فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں، پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں، سم و بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادارے، انسٹیٹیوشنز، انجمنیں، ایسوسیشنز۔ لیکن اس تیسرے لیول پر آ کر جماعت، لا اسلام الا بالجماعہ، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، اس کی بنیاد بیعت، عورتوں کی بیعت قرآن مجید میں موجود ہے، مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ، جماعت، لا اسلام الا بالجماعہ، انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل۔ یوں سمجھ لیجئے، جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے التزام جماعت فرض ہے۔ میری سوچ یہ ہے، خدا کے لیے سمجھ لیجئے، علمی نکات اپنی جگہ ہیں، قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں، ان کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا تھرسٹ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے، کس چیز کو مرکز بناتا ہے، اس کو سمجھیے۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض، اس کے لیے التزام جماعت فرض، فرض۔ اور دیکھیے، فرض کے بارے میں جان لیجئے، ایک فرض کا تارک تمام فرائض کا تارک ہے۔ اگر ایک شخص کہتا نماز تو میں پڑھوں گا، 5 وقتہ پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، بھائی ختم، نماز بھی گئی، روزہ بھی فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، فرض ہے، ادا کرو۔ زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا اس کے خلاف جہاد کیا گیا، انہیں مرتد مانا گیا۔ تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک، وہ پورے دین کا ترک ہے۔ اٹس این آرگینک ہول۔ اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت، پھر اس کے لیے التزام جماعت کی فرضیت۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، جماعت آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، خود جماعت بنانا آسان نہیں ہے، دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانا، لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، ایک جماعت ہے۔ لیکن اب آپ کے لیے کیا ہے، کئی جماعتیں، کیا کریں؟ میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں، بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا، آپ یہ کہہ کر گھر میں نہیں بیٹھ رہتے کہ پتہ نہیں جوتا صحیح کہاں ملتا ہے۔ کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سول لگا دیتے تھے، کہاں سے ٹھیک ملتا ہے ہمیں کیا پتا، کیا آپ جوتا نہیں خریدیں گے؟ آپ جائیں گے، بازار دیکھیں گے، منڈی دیکھیں گے، دکانیں دیکھیں گے، قیمتیں کمپیئر کریں گے، ذرا موڑ کے دیکھیں گے، خریدیں گے، نیسیسٹی۔ جماعتوں کو آپ سٹڈی کریں، یہ بھی آپ کا جہاد ہے، جماعت کی تلاش۔ البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 4 اوصاف دیکھیے اس جماعت کے اندر۔ نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، نظام کو بدلنا، اسلام کے پورے نظام کو قائم کرنا، یہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے، اعلانیہ مقصد اور ہدف۔ نمبر 2، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، وہ سمع و طاعت جس کی بیعت حضور نے لی تھی، سنو اور عمل کرو۔ حضور کے لیے وہ ایبسولوٹ تھی، جو حکم دے ماننا ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں، نبی ہے، معصوم ہے۔ اب یہ ہوگا کہ سنو، اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانو، بس سمع و طاعت فی المعروف، لیکن ہوگی سمع و طاعت، listen and obey. There's not to reason why, there's but to do and die.
فوج کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ سپاہی پوچھے افسر سے جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ فوج ہوگی، جو حکم دیا کرو، ڈو اینڈ ڈائی۔ یہ جماعت اس نظم کے ساتھ اور اس نظم کے لیے بنیاد بیٹھ، دنیاوی تنظیمیں، ایسوسیشنز، پولیٹیکل آرگنائزیشنز اور چار آنے کی ممبری والی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، محض تبلیغی